बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं मुस्तफा अमान वजदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा थंबनेल पर जी आपने पढ़ा होगा बंदयाल का फैसला ठोस, अब आगे क्या होगा। जहाँ उमर था बंदयाल ने 3 रुकनी बेंच उमर अल बंदयाल के साथ मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और एजाज़ुल हसन, ये 3 रुकनी यानी बेंच था जिसने जो नैब तरामीम पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ने की थी उस पर यानी प्रोसीडिंग होती रही और पार्लियामेंट के जाने का इंतज़ार किया गया। उसके बाद ये फ़ैसला महफूज किया गया। तो जिस दिन ये 3 रुकनी बेंच ने ये फ़ैसला महफूज किया तो उसी दिन मेरा यानी व्लॉग था वो, यानी आप देख सकते हैं कि उसमें मैंने पॉसिबिलिटीज़ बता दी थी कि 2-1 से जो यानी फ़ैसला आएगा और उसमें मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जी, मोइन अख्तर ये मुबीन क्या नाम है, हमें तो नाम भी याद नहीं आता, मुनीब अख्तर, हाँ जी वो तो इस बेंच में था ही नहीं। मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं कि वो इख्तलाफी नोट लिखेंगे। तो जब ये और अच्छा उसमें मैंने एक ये चीज़ और भी अर्ज़ की थी कि हो सकता है कि ये यानी कुछ शिकों को ये यानी रहने भी दे, ये जो 2 रुकनी लोग होंगे जब ये फ़ैसला देंगे तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का तो बड़ा यानी वाज़ेह इस पर स्टांस था कि पार्लियामेंट के मामलात में छेड़छाड़ी करनी ही नहीं चाहिए थी। तो अब क्या जी आगे क्या होगा, मैं तो ऑलरेडी ही आपको यानी पिछले व्लॉग में ये बता चुका था कि जो एक्सपेक्टेड फ़ैसला है वो यही होना है जो आया आपके सामने। आप वो पिछला व्लॉग मेरा यानी रिविज़िट करें तो उसमें आपको यानी सारा पता लग जाएगा। तो अब सर बात कुछ ऐसे है कि अब इंसान के बस में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो अल्लाह ताला से और दुनिया से यानी इज़्ज़त ले या बेतकीर हो के हमेशा के लिए यानी हाल में भी वो ज़लीलो ख्वार हो और जो यानी उसका आने वाला यानी आगे वक्त है और रहती दुनिया तक फिर एक जो तारीख़ बन जाती है उसमें फिर डेफिनेटली यानी एक बुरा या अच्छा नाम रहता। तो ये फिर वही गल करेंगे जी, गल नसीब नसीब दी। तो ये जी एक्सपेक्टेड था कि ये जो 2 रुकनी लोग थे और तीसरे बीच में मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, तो ये फ़ैसला यानी इसी तरह का आना था। आल दो किस फैसला यानी फैसला वही है कि जिस तरह दफ़ा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मिसाल दी सी ना बैंगन है ਜਿਹੜੇ ਬਤਾਉਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਿੰਜਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਡੰਗ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ डब्बे ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ कुछ यानी इजाफा कर दिया। तो मैं नहीं समझता कि यानी आगे चल के तो ये जो फैसला है मतलब मैं इसको गैर कानूनी फ़ैसला ही एक सेंस में कहूँगा, क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट था जिसको गैर कानूनी तौर पर बंदयाल और उनका जो 7-8 रुकनी टोला था उसने उसको यानी रोक दिया था और वो कानून बनने से पहले ही उस पर स्टे दिया था। मेरे ख्याल में दुनिया की तारीख में ये पहली दफ़ा ही हुआ होगा। तो मैंने उस वक्त भी व्लॉग में ये कहा था कि आगे चल के ये सारी चीज़ें रिवर्स होंगी क्योंकि रेत की दीवारें पे झूठ जड़ा है वो बहुत ही देर यानी खड़ा नहीं होता। बंदयाल साहब तो काम पा गए लेकिन जाते जाते बेचारे होर जेडे विच सहूलतकार बैठे सन उन्होंने वास्ते काफ़ी मुसीबत पा गए। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है आने वाले हमारे जनाब फाइजी साहब, उन्होंने एक बेंच और इस केस को जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर प्रैक्टिस और प्रोसीजर एक्ट जो है उसको समाअत के लिए उन्होंने लगा दिया हुआ है। अभी बेंच का भी पता लग जाएगा डेफिनेटली। उसमें मोअज़्ज़ज़ जज जो कॉन्स्टिट्यूशनल जज हैं यानी वही होंगे और होने भी ऐसे ही चाहिए और उसमें बहुत सारी चीज़ों का यानी फ़ैसला होगा। वो एक ही जो ये केस होगा यानी उसमें आप देखेंगे कि ये जितने फ़ैसले बंदयाल एंड ग्रुप ने जो पिछले 3-4 माह में दिए हैं ये सारे फ़ैसले कलअदम होंगे। ये यानी मेरा पॉइंट आप लिख लीजिएगा। कल नदीम यूथड़ा साहब हैं आयरलैंड और यूके में होते हैं, तो वो मैनू
کیونکہ یہ ایک جو یعنی یوتھرڈین کے اندر ایک وائرس ہے ابھی جس پر میں نے ایک کرنا ہے، اور کچھ لوگ کمنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، واٹس ایپ پہ بھی کرتے ہیں، اچھا ویلاگ میں بھی کرتے ہیں، اور پھر بس یہ ہو جائے پھر انہوں نے ظرف یعنی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا عقل نہ ہوئے تو پھر یعنی سارا کچھ ہی ٹھیک ہے. تو اس میں جناب وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جناب تہاڈی کوئی گل نہیں پوری ہوئی. تو اس عاجز نے تو جناب یہ جو یعنی انجام ہو رہا ہے اور آگے جا کے اس ٹولے کا انجام ہونا ہے. تو آپ میرے پچھلے آج ماشاءاللہ 100 ویلاگز جو ہیں، ہاں میں یعنی آپ کو ایک چیز بتانی تھی کہ وجدان کے پلیٹ فارم سے جی 100 ویلاگ جو ہیں الحمدللہ آج ریکارڈ ہو چکے ہیں جی. اور آج شام کو آپ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے جو ویلاگ ریکارڈ ہوا ہے وہ آن ایئر ہوگا تو ہمارے پورے 100 یعنی ویلاگ ہوں گے. یہ تو میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان 100 ویلاگ میں یعنی کوشش کی کہ عوام الناس کو وہ بات بتائی جائے جو ہے، ٹھیک ہے جی، اور جھوٹ یا غلط بیانی سے یعنی اجتناب کیا جائے. اگرچہ جڑے یوتھ نے وہ جناب انہوں نے چیخیں نکل دیا میرا ویلاگ سن کے، تو پھر وہ جناب پھر جو ہزار کر دیں وہ میں توڑنے لگے بھی ہزار کر چکے. تو میں ان سے بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو بندیال اور اس ٹولے کے جو یہ فیصلے تھے یہ سسٹین نہیں کریں گے، یہ سب غیر قانونی ہیں. اور ایون ایک فیصلہ یعنی موجود تھا جس کو غیر قانونی طریقے سے یعنی بینچ بناتے ہوئے عمر عطا بندیال نے اس فیصلے کو، جس میں 3 رکنی بینچ تھا، جسٹس معزز فیض عیسیٰ صاحب، جسٹس معزز امیر الدین صاحب، اور ایک تھا شاید وحید، شاید اس بینچ میں ایک اور بندہ تھا. تو ان 3 رکنی بینچ تھا. تو اس میں قاضی صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا اور سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کو روک دیا گیا تھا کہ نیکسٹ آپ کوئی بینچ اس وقت تک نہیں بنا سکتے جب تک سپریم کورٹ جو ہے پریکٹس ہے اور پروسیجر بل کا جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہوتا. تو اس کو پھر بندیال نے پہلے تو ایک وہ جو رجسٹرار کا نوٹیفیکیشن تھا انکانسٹیٹیوشنلی، اس کے ذریعے کوشش کی. پھر 6 رکنی ٹولہ بٹھایا، اس 6 رکنی ٹولے نے اس کو یعنی فیصلے کو ختم کر دیا جو وہ مجاز نہیں تھے، نام ہو سکتا تھا. تو وہ فیصلہ آج بھی وہاں موجود ہے. یہ آج یعنی آپ لکھ لیں، میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ اب جب یہ بینچ فیصلہ کرے گا جو سوموار سے بیٹھ رہا ہے، تو یہ بندیال اور اس ٹولے کے جتنے فیصلے ہیں یہ سارے فیصلے ریورس ہو جائیں گے. اور اس کے بعد اگر یہ نیب کا، لیٹ سپوز میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اگر نیب کا یہ فیصلہ سسٹین رہتا بھی ہے، جس کا نہیں ہے چانس، ٹھیک ہے جی، یہ اگر رہتا بھی ہے تو یہ میں آپ کو یعنی بتا دوں کہ یہ عمران خان صاحب اور ان کی جو میسز ہیں اور جو گوگی پیرنی اور یہ جو سارا یعنی ٹولہ تھا، یہ اس کی گلے کی ہڈی بنے گی. کیونکہ آلریڈی جو اپوزیشن کے لوگ تھے وہ تو اس میں سے تقریباً انویسٹیگیشن کے جو مراحل ہوتے ہیں وہاں سے نکل کے وہ آلریڈی بالکل یعنی اینڈ پر پہنچے ہوئے ہیں، جہاں پر ان کے حق میں ہی فیصلہ ہونا. کہ اگر آپ وہ ضمانت والے ڈیسیجن سنیں تو اس میں جو سپریم کورٹ کے یہ جو معزز جج ہیں، خاص طور پہ یہ جو 8 ججز ہیں، ڈیفینیٹلی جو بھی یعنی بینچز میں ہوں گے سہولت کاروں کے علاوہ، تو آپ دیکھیں گے کہ یعنی ان کا تو ایک بڑا سٹانس زبردست قسم کا رہا ہے اس معاملے میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیب کی یعنی ترامیم والا بل اور جو ایکٹ ہے یہ بالکل جناب سسٹین کرے گا. اور یہ سپریم کورٹ کا جو یعنی بینچ ہوگا یہ بندیال کے کیے ہوئے یہ سارے فیصلے انہوں ٹھوس مار دے گا. اور اس کے بعد پھر ڈیفینیٹلی یعنی آگے یعنی مسائل بہت زیادہ آئیں گے جس میں یہ سارا ٹولہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی احتساب کا بھی شکار ہوگا. اے بھی گل لکھ لو جناب، یہ بھی مینوں آمد ہوئی ہے اور بچن کا کوئی چانس نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جڑے خان صاحب ہیں نیب دی سطح تک بھی جو معاملات ہیں انہوں دی جان تو کوئی نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے جی، ان کو تو اس کا یعنی سامنا مطلب یعنی کرنا پڑے گا. تو بس میں یہی کہوں گا جی، بندیال صاحب نے سوائے جو ہے یعنی اپنی لیگیسی میں ایک اور کالک ملنے کے میں نہیں سمجھتا کہ کچھ یعنی بہتر اضافہ کیا انہوں نے کوئی سپریم کورٹ کی عزت مزاح. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ ایسے فیصلے کیوں دیتے ہیں کہ جو سسٹین نہیں کر سکتے. آپ ایسی چیزوں کو، غیر قانونی چیزوں کو کیوں ہاتھ لگاتے ہیں کہ کل وہ تاریخ میں جو ہے یعنی وہ یعنی آپ کے نام سے
ایک نیگیٹو ایکسپیکٹ ہوتا ہے اور اس کا جو تاثر ہوتا ہے اور جو تاریخ لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈیفینیٹلی آپ کے کریڈٹ میں جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ آپ اس طرح کے کارنامے کرتے رہیں۔ تو جناب پکی رپورٹ ہے جی، میں اس سے پہلے کہ ویلاگ کو ختم کروں گا یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جناب بندیال صاحب کا یہ جو فیصلہ یہ آن تو پہلے ہی ٹھس ہو گیا، سمجھو اس کی کوئی یعنی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں میرے وہ دوست بیچارے جڑے مینوں اکثر وہ کر کے بڑے خوش ہو کے پوچھتے سن جی ہن کی ہوئے گا، میں کہتے جی کچھ بھی نہیں ہوئے گا، کٹہرے چ سارے سہولت کار آن گے، اے فیصلے دین والے بھی، میں کہا یہ چیز لکھ لو۔ باقی یہ ہے کہ میں کہ یہ چلے کارتوس ہیں، چلے کارتوسوں سے کچھ نہیں ہوتا، چھالا مارن دی لوڑ کوئی نہیں۔ ایک دفعہ پھر میں دوستوں کو کہوں گا کہ یہ جو لونڈے لپاڑے ہیں ان کے ویلاگز نہ سنا کرو، خدا کا واسطہ ہے، چنگے لوگوں نے سنیا کرو، کچھ ایسا کوئی نہیں ہونا۔ پاکستان نے اب ترقی کرنی ہے، کانسٹیٹیوشن پہ عمل ہونا ہے، ٹھیک ہے جی، ملک نے آگے جانا ہے، جمہوریت نے مضبوط ہونا ہے، ہوں تو نہ کوئی دھرنا ہونا ہے، ٹھیک ہے جی، نہ اتنے کوئی جناب جلوس ہونا ہے تو نہ جلسہ ہونا ہے اس طرح کا۔ ویسے تو جلسے ہون گے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، تو کائنڈلی اے جڑے میرے یوتھڑے دوست ہیں جناب ہوں صبر رکھو، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد ایک اور یعنی اگلا ویلاگ ہوگا، وہ پھر ایک دفعہ کہوں کہ پھکڑ تے مینوں ہون بھی پین گے تے پھکڑ تے مینوں ادوں بھی پین گے۔ اے جڑی بندیال صاحب نے ہوا چ مدانی ماری یہ کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے جی، کسی کا کوئی بھی مقدمہ نہیں کھلے گا، یہ جو ان کا غیر قانونی فیصلہ ہے یہ جناب پتہ نہیں کتنے ٹر جائے گا، ٹھیک ہے جی، تھوڑے دنوں کی گل ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے، فضل کرے، رحم کرے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیجئے، جڑے رہیے تاکہ آپ کو بر وقت بڑے زبردست بر وقت اور سچی خبریں آپ کو ملتی رہیں، آپ کو وہ پتہ لگتا رہے کہ یار جو ہونا ہے، میں نہ ہی اپنے سیگمنٹ تک ہی رکھا ہے، اب آگے کیا ہوگا کہ آپ کو یہ بتائے تو اگے ہے جناب کہ خیر ہی خیر ہے، چیف جسٹس آف پاکستان اصلی چیف جسٹس جڑے ہوندے ہیں وہ آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے۔ انشاءاللہ جی ملیں گے اگلے ویلاگ میں، تب تک لی اجازت، اللہ حافظ۔